اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا، فرمایا لوگوں وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃً 40 راتوں کا، کہ 40 راتوں کو ہماری عبادت و بندگی کے لیے خاص کیا جائے، ہماری یاد کے لیے 40 راتوں کو خاص کیا جائے۔ تو فرمایا جب ہم نے اپنے بندے سے عہد اور وعدہ لیا، اور یقیناً پھر موسیٰ علیہ السلام کی شان یہی تھی کہ جب ہم نے وعدہ لیا ہے تو وہ پھر خاص کر دیتے 40 راتوں کو، اور موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتیں اپنے اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ وہ اپنی قوم سے الگ ہو گئے 40 راتوں کے لیے، اپنے اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے کوہ طور پر۔ لیکن میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب پھر میرا بندہ میری یاد میں میرے حکم پر مشغول ہو گیا تو فرمایا ثم اتخذتم العجل، پھر تمہاری حالت یہ ہوئی کہ تم نے بنا لیا بچھڑے کو اپنا معبود۔ فرمایا تم بچھڑے کے سامنے جھک گئے، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ بندے کی جبین نیاز ہمیشہ اس کے اللہ کے سامنے جھکا کرے۔ تو وہ میرا بندہ جس نے تمہیں میرے دربار کے اندر جھکایا ہوا تھا، تو جب جیسے ہی وہ بندہ الگ ہوا تو فرمایا تم میرے دربار سے ہی باغی ہو گئے، تم نے میرے دربار کو ہی چھوڑ دیا، میری عبادت و بندگی سے منہ موڑ کے فرمایا تم شرک والے راستے پہ چل نکلے۔ تو جب تم نے یہ کیا من بعدہ، اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تو فرمایا تم ہو گئے حد سے بڑھنے والے، تم ہو گئے ظلم کرنے والے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے اور پلے باندھ لینے کی ہے کہ بندہ جب بھی گناہ کے راستے پہ چلتا ہے نا، بندہ نافرمانی کر لیتا ہے، بندہ ماں باپ کی عزت خاک میں ملا دیتا ہے، چاہے کوئی نوجوان لڑکا ہو یا وہ کوئی نوجوان لڑکی ہو، کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، جب وہ اپنی حد سے آگے پھلانگ جاتی ہے یا پھلانگ جاتا ہے، یہ بھی میرے اللہ کی ایک شان ہے کہ وہ پھر اس بندے کو مہلت دے دیتی ہے، اس بندے کی رسی کو مزید ڈھیلا کر دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ پھر بے حیائیوں میں، وہ بندہ برائیوں میں، وہ بندہ ظلم میں۔ میرا اللہ فرماتا ہے جہاں تک تو نے بڑھنا ہے بڑھ جا۔ پھر ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ میرے اللہ کا جلال، میرے اللہ کا غضب اپنی عروج کو پہنچتا ہے، اور پھر ایسا عروج کو پہنچتا ہے کہ پھر بندے کی رسی کو کھینچ لیا جاتا ہے، اور جب وہ رسی کھینچ لی جاتی ہے تو پھر بندے کو تباہی سے، بندے کو بربادی سے دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ بچا ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ اب رسی کھینچنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس وجہ سے بالخصوص وہ نوجوان مرد اور وہ نوجوان عورتیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام اور ایمان کی دولت عطا کر رکھی ہے، ان مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کا یہ حق بنتا ہے کہ ہمیشہ اللہ کی حدود کا خیال رکھیں، جہاں تک اللہ نے جانے کا حکم دیا ہے وہاں تک جائیں، اور جس سے آگے جانے سے میرے اللہ نے منع کیا ہے اس سے آگے رک جائیں۔ اس وجہ سے رک جائیں کیونکہ میرے اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر بندے کو تباہی اور بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے بھی حدود مقرر کی تھی، لیکن جب تک میرا بندہ موجود تھا تم میں، تم ان حدود سے آگے نہیں بڑھتے تھے، لیکن جیسے ہی میرا بندہ میری عبادت و بندگی کے لیے تم سے جدا ہوا، اس نے 40 راتیں میری بندگی کے لیے خاص کی، فرمایا تم حد سے آگے بڑھ گئے، اور پھر کیا ہوا ثم عفونا عنکم، ثم پھر عفونا
ہم نے معاف کر دیا عنکم تم سے من بعد ذالک یہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی۔ اور معاف کب کیا؟ جب وہ لیڈر دوبارہ قوم کے اندر شامل ہو گئے، جب اللہ کا بندہ دوبارہ قوم کی طرف آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ بنی اسرائیل میں آ کے شامل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیڈر کی شمولیت کی وجہ سے وہ قوم جو اتنا بڑا گناہ کر چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ گناہ بھی معاف فرما دیا۔ گویا پتہ چلا کوئی بھی قوم لیڈر کے بغیر فرمایا وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور لیڈر کی موجودگی اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ بعض دفعہ لیڈر کی موجودگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کو ہمیشہ گمراہی سے بچائے رکھتا ہے۔ جو قومیں گمراہ ہو جاتی ہیں وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ لیڈر سے کٹ جاتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں کوئی ایسا لیڈر عطا فرما کہ جو ہمیں منزل و مقصود تک پہنچا دے، جو ہمیں گمراہی سے بچائے رکھے، جو بے حیائیوں سے بچائے رکھے اور جو برائیوں سے بچائے رکھے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ لیڈر ایسا ہی مانگیں اچھا اور پیارا، ورنہ لیڈر دوسری طرف فرعون بھی تھا کہ فرعون کی لیڈری میں جتنی قوم تھی، جتنے فرعونی تھے وہ سارے سمندر میں غرق ہو گئے، اور ایک طرف لیڈر موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، اور وہ لیڈر ایسے لیڈر تھے کہ پوری کی پوری قوم سامنے سمندر آ گیا تھا، نکلنے اور بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن اگر لیڈر موسیٰ علیہ السلام جیسا ہو تو وہ قوم کو محفوظ طریقے سے سمندر سے بھی لے کے نکلنے میں کامیاب ہو جایا کرتے ہیں۔ تو میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لیڈر جب دوبارہ لوٹ آیا قوم کی طرف تو فرمایا ہم نے پھر تمہیں معاف فرما دیا، اور یہ معافی اس لیے دی لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اس وجہ سے اگر اللہ تبارک و تعالی مہلت عطا کر رہا ہے، موقع عطا فرما رہا ہے، تو چاہت میرے اللہ کی یہی ہے، میرا اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے شکر گزار بن جائیں۔ تو شکر گزاری ایک یہ بھی ہے کہ جو بندے کو حق دیا گیا ہے اسے ٹھیک طریقے سے بندہ پورا کرے، اس حق کا ٹھیک طریقے سے استعمال کرے۔ اور بالخصوص ہمیں حق کس چیز کا ہے؟ ووٹ کا حق دیا گیا ہے۔ ووٹ کا حق کس لیے ہے؟ تاکہ ہم انتخاب کر سکیں۔ انتخاب کس چیز کا کرنا ہے؟ ہم نے لیڈر کا انتخاب کرنا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر لیڈر کے انتخاب کے لیے ہمارا ووٹ کسی ایسے بندے کو چلا جائے جو لیڈر بننے کا حقدار ہی نہیں ہے، جس میں لیڈر بننے کے اوصاف ہی نہیں ہیں، جس میں لیڈر بننے کی کوالٹیز ہی نہیں ہیں، اگر بندے نے اپنے ووٹ کا استعمال کسی ایسی جگہ پہ کر دیا تو اس نے شکر گزاری والا کام نہیں کیا بلکہ اس نے ناشکری والا کام کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بالخصوص یہ امانت جو ہمارے ہاتھ آتی ہے، جو ہمارے ہاتھ ہے ووٹ کی صورت میں، لیڈر کے انتخاب کی صورت میں، تو میرا اللہ ہمیں ہمیشہ فرعونوں سے محفوظ رکھے اور کسی موسیٰ کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد اللہ